الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کئی بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور ان کے دلوں والی تختی کے اوپر اللہ کا قرآن نقش ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے خوشیاں انسان کو دنیا میں بہت ملتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، دکھ اور راحتیں یہ چلتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ کسی کا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا وہ قرآن کا حافظ بن جائے اور پھر آگے بڑھتے وہ قرآن کا عالم بن جائے، پھر ایک باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ اس کا وہی بیٹا قرآن کا مبلغ اور داعی اور مفسر بن جائے، اور اس معاشرے میں، اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کو یہی ہے، اور ان ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آیات قرآنی کی برسات بھی ہو۔ بارش جتنی بھی موسلادھار ہو لیکن برتن ہی الٹا رکھا ہو تو بارش کا کیا قصور ہے، اس برتن میں کچھ نہیں پڑے گا، اور اگر برتن سیدھا کر لیا جائے تو ایک ایک قطرہ پڑتے ہوئے بھی بہت کچھ پڑ جائے گا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے سینوں کو اور دلوں کو رحمت قرآنی کے لیے برتن بنا دے، اور ہمارے دلوں کے اس برتن کو قرآن کی برسات سے اللہ لبریز کر دے۔ اور یہ مجھے بڑی تعجب کی بات اور دکھ بھی مجھے لگا، چند لمحے قبل ایک شخص کی دستار بندی کی میں نے ابھی کہ اس کا بیٹا بھی ان حافظوں کی فہرست میں شامل تھا، اور آج اس بچے کی بھی دستار بندی ہونی تھی، لیکن وہ 22 پارے حفظ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آج ہم نے اس کے والد کے سر پر اعزازی طور پر دستار بندی کی۔ پتہ ہے 22 پارے تو اس نے حفظ کیے، لیکن قرآن کریم قیامت کے دن انشاءاللہ پورا حافظ قرآن بن کے اٹھے گا، اور اللہ ان کو دستار بندی تو اس کی ہونی تھی، اس کی ہوئی نہیں، والدین کا نمبر تو قیامت کو آنا تھا، ان کے والدین کی دستار بندی تو قیامت والے دن ہونی تھی۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، ان کی تاج پوشی کی تاریخ تو وہ ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے اس بچے کو جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ ان کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ہم آج جو شریک ہیں سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ قرآن کریم میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ خالدہ ہے
دائمہ ہے، جس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، جو ہر دور میں چمک رہا ہے، جو ہر دور میں پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہے، جو ہر دور میں میرے پاک پیغمبر کی حقانیت کی دلیل ہے، جو ہر دور میں حجت ہے، جو ہر دور میں دلیل ہے، اور جو ہر دور میں تر و تازہ ہے، دنیا کی کتابوں کی طرح بوسیدہ ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو بڑی عجیبی بات کہی تھی کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگرس، کہ یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری ہی چیز ہے۔ بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ کتابوں کی طرح کتاب نہیں، اس لیے باقی کتابوں پہ حدوث آئے گا، زوال آئے گا۔ وہ کتابیں ہیں، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو غیر حادث ہے، غیر مخلوق ہے، اس پہ فنا کبھی نہیں آئے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تاثیر دیکھیے، قرآن معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ اس نے پوری کائنات کو عاجز کر دیا۔ قرآن نے تبھی تو کہا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ عجیب چیلنج ہے۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے سارے انسان جمع ہو جائیں، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگ جائیں، کمیٹیاں تشکیل دے دی جائیں، عرب بھی آ جائیں، عجم بھی آ جائیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا ساری کائنات اکٹھی کر دی جائے، سارے مخلوقات کو جمع کر دیا جائے اور قرآن کی طرح قرآن لایا جائے، بنانے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا لا یأتون بمثلہ، یہ قرآن کی طرح قرآن بنا کے لا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ذرا میں آگے بڑھتا ہوں پھر وجہ بھی بتاتا ہوں۔ دوسرا چیلنج آپ کہیں گے ربا قرآن کریم تو 30 پارے 114 صورتیں ہیں، وقت درکار ہے، عرصہ لگے گا۔ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ کتنی؟ اپنی مرضی کی 10 صورتیں منتخب کر لو، چلو اور آسان کر دیا جائے تمہارے لیے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میرے پیغمبر نے بنایا ہے یا انہیں کسی اور نے سکھایا ہے، تو پھر میرا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لے آؤ ایک سورت۔ علماء موجود ہیں، بِسُورَةٍ پہ تنوین ہے، 2 زیر ہیں، اور یہ تنوین لغت عربی کا یہ کمال ہے، کبھی یہ تنوین جو ہوتی ہے تعظیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی یہ تنوین جو ہوتی ہے یہ تقلیل کے لیے ہوتی ہے، کبھی یہ تنوین تحقیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی یہ تنوین تقصیر کے لیے ہوتی ہے، یہاں تنوین تقصیر کے لیے ہے۔ اسی لیے علامہ سیوطی تفسیر جلالین میں کہتے ہیں بِسُورَةٍ اے بِسُورَةٍ قصیرَةٍ، لمبی صورت نہیں، بقرہ آل عمران نساء مائدہ نہیں، یہ تو 200 آیتیں۔ بِسُورَةٍ قصیرَةٍ، مختصر سی کوئی صورت لے لو، سورہ کوثر ہو، سورہ نصر ہو، سورت اخلاص ہو، لے لو اور بنا کے لے آؤ۔ آپ کہیں گے
کیا وجہ ہے کائنات والو؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بنا کے لے آؤ، یعنی فیصلہ کن مرحلے پہ بات آ گئی۔ اگر تم بنا کے لے آئے تو میں مان جاؤں گا تم جیت گئے، میرا پیغمبر ہار گیا۔ بالکل فیصلہ ہو رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، یعنی بس بات ہی ختم، چھوڑو کیا مناظرے ہوں گے، کیا لڑائیاں ہوگی، بس صورت بنا کے لے آؤ، ہم تمہیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یاد رکھیے مانگٹ والو، احمد جمشید کہتا جا رہا ہے کہ آپ یقین کیجئے جب یہ چیلنج اترا ہے اس وقت لبید جیسا شاعر بھی موجود تھا، اس وقت صحبان بن وائل جیسا شاعر بھی موجود تھا، بڑے بڑے شعراء موجود ہیں۔ آپ کہیں گے لبید کون ہے؟ میں کہنے لگا ہوں لبید وہ ہے جس کے قصیدے کعبہ کے چوکٹ کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے تھے، عرب اور عجم پڑھا کرتے تھے، اور عرب نے تو اپنے اس لبید کے بارے میں کہا کہ لبید جب لب کشائی کرے لوگوں، لبید جب قصیدہ بولے، لبید جب اشعار کہے، لبید جب ربائی کہے، لبید جب غزل کہے تو کائنات والو اکتبوها للحناجر ولو بالخناجر۔ کاش علماء اس جملے کو سمجھیں گے، اکتبوها، اس کا کلام، اس کا قصیدہ لکھ لیا کرو۔ کہاں؟ علی الحناجر، حناجر حنجرہ اس کو کہتے ہیں، گردن پہ۔ کہاں لکھ لیا کرو؟ گردن پہ لکھ لیا کرو۔ آپ کہیں گے گردن پہ کیوں؟ یعنی اگر تمہیں کاغذ نہ ملے، اگر تمہیں لکھنے کے لیے کوئی صفحہ ورقہ نہ ملے، گردن پہ لکھ لیا کرو۔ کہنے والے نے کہہ دیا قلم نہ ملے تو پھر کہاں لکھے؟ فرمایا قلم نہ ملے تو بالخناجر، خنجر سے لکھنا پڑے، اور گردن پہ لکھنا پڑے تو